بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک باپ کے پچھتاوے پر مشتمل ایک سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ احادیث مبارکہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں کی ایک موٹی سی لڑی نکلی اور زمین پر گر کر جذب ہو گئی۔ میں کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں اور میرے بچے کتنے نالائق ہیں، آج میرے کسی کام کے نہیں۔ میں نے انہیں پالا پوسا جوان کیا، ان کی شادیاں کی، لیکن جب آج میرا بوڑھا جسم ختم ہو گیا ہے اور اس کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی۔ کاش مجھے ایسی اولاد نصیب ہی نہ ہوتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے سر اوپر کیا، چاروں طرف نظریں دوڑیں تو مسجد خالی ہو چکی تھی۔ شاید نمازی نماز پڑھ کر گھروں کو چلے گئے تھے۔ امام صاحب بھی اپنی حدیثوں والی کتاب الماری میں رکھ کر جا رہے تھے۔ میں بھی دیوار کے سہارے سے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک غم تھا جو کہ اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا، ایک چوٹ تھی جو کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا ہوتا، کاش انہیں دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھا دی ہوتی، انہیں زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سکھا دیے ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ میں کہنے لگا کہ غلطی میری ہی تھی، میں نے انہیں شروع سے ہی شہر کے اونچے اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ان کا سارا نصاب تو انگلش میں تھا ہی، ماحول بھی انگلش والا تھا، گویا جیسے اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ ہوں۔ بڑے بیٹا تھا جو تھوڑی بہت اردو سمجھ لیتا تھا، چھوٹے کو تو بالکل ہی نہیں آتی تھی۔ گھر میں وہ میرے ساتھ بھی انگلش بولنے کی کوشش کرتے، لیکن میں ان کو جواب اردو میں ہی دیتا تھا۔ کتنا فخر تھا مجھے اپنے بیٹوں پر، جب وہ انگلش بولتے تو میرے دل خوشی سے لبریز ہو جاتا، میں جھوم جھوم کر ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے انگلش میں میرا حال احوال پوچھا تو میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور ایک چھوٹا سا انعام بھی دیا۔ انعام لے کر وہ خوش ہو گیا، لیکن آج جب یہ واقعہ یاد آیا تو میں بری طرح رونے لگ گیا۔ ہائے میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ صاف ظاہر ہے جب میں نے انہیں انگریزوں والی تعلیم دلوائی تو انہوں نے میرے ساتھ سلوک بھی انگریزوں والا ہی کرنا تھا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے بچپن میں میرے بچوں کو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہوا کرتی تھی اور 3 بجے انہوں نے اکیڈمی پڑھنے جانا ہوتا تھا اور پھر اکیڈمی سے رات گئے واپس آتے تھے۔ میری بیوی کچھ دیندار، سلیقہ شعار اور سمجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے قرآن مجید بھی پڑھیں۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن کریم کی تعلیم وہ کیسے حاصل کریں گے؟ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، بچوں کے پاس 2 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران قاری صاحب سے بات کریں تو وہ آدھا گھنٹہ دے دیا کریں گے۔ مجھے یہ تجویز اچھی لگی۔ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک اچھا سا مدرسہ تھا، میں اسی مدرسے میں گیا، قاری صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کو بتایا اور ساتھ قرآن مجید پڑھانے کی آفر بھی کی۔ انہوں نے وقت پوچھا تو میں نے ان کو وقت بھی بتا دیا، بس وقت کا سننا تھا کہ قاری صاحب نے مجھ سے معذرت کر لی کہ ہم بچوں کو کم از کم 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، اس سے کم وقت میں نہیں پڑھا سکتے۔ میں قاری صاحب سے آدھے گھنٹے پر ہی اصرار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہ مانے تو آخر تنگ انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ آج مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کتنی سچائی تھی ان کے کہتے ہوئے ایک ایک لفظ میں، کتنی مٹھاس تھی ان کی باتوں میں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ثابت ہو رہا تھا۔ کاش میں نے ان کی باتوں پر تھوڑا سا عمل کیا ہوتا، ان کی باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو ہوتا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر جاؤں اور ان کے پاؤں چوم لوں، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ قاری صاحب واقعتاً صحیح کہہ رہے تھے کہ دنیاوی تعلیم کو تو آپ 12 گھنٹے دیتے ہیں اور دینی تعلیم کو صرف اور صرف آدھا گھنٹہ۔ کامیاب انسان تو وہی ہے جس کے پاس دونوں تعلیمات ہوں۔ جتنا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اتنا وہ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرے۔ آپ نے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں تو داخل کرایا ہوا ہے، بے شک آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں،
لیکن یہ تعلیم تو اس وقت تک ہمارا ساتھ دے گی جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ مرنے کے بعد تو قبر میں صرف دینی تعلیم ہی کام آئے گی۔ کل جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہمیں قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب تو کر سکیں گے، ہمیں کفن پہنا کر دفن تو کر سکیں گے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ والدین جنہیں مرنے کے بعد بچوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہوگا۔ بچوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کو قبر سے کیسے اتارنا ہے، انہیں کیسے نہلا کر کفن پہنانا ہے۔ قطار رونے لگا، میں بھی زندہ ہوں اور زندہ ہونے کی حالت میں بھی میرے بچوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قاری صاحب کی باتیں میرے دل پر تیر بن کر چھو رہی تھی۔ آج مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قاری صاحب نے وہ باتیں میرے فائدے کے لیے ہی کہی تھیں۔ اس وقت تو میں نے قاری صاحب کی ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی، ایک خیالی ذہن جیسی باتیں سمجھ کر واپس آ گیا تھا۔ اگلے روز میں پھر قاری صاحب کے پاس نہ گیا۔ میں اپنے بچوں کو اسکول باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ بھیجا کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا، بلکہ میرا خیال تھا کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے کل کو اچھے شہری، اچھے انسان بن جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، جو کہ بڑھاپے کی حالت میں میری خدمت کرے گا۔ چھوٹے بیٹے کو بھی کسی بڑے عہدے پر فائز کرا دوں گا۔ لیکن آج جب میری خدمت کا وقت آیا تو بچوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور ایسے ناطہ توڑا کہ پھر بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ بڑی بہو تو مجھے گھر میں ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ چھوٹی بہو جب سے بیاہ کر آئی ہے تو اس نے آج تک مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، اسے تو میں شروع سے ہی برا لگتا تھا۔ میری شریک حیات بھی اس صدمے سے دنیا سے چل بسی تھی۔ چھوٹے بیٹے کو تو اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اس نے تو آج تک میری خدمت بھی صحیح طرح نہ کی، ہر وقت پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہتا تھا۔ بڑا بیٹا بھی اپنی مصروفیت کے باعث مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ اے خدائے پاک، میں کیا کروں؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں صدمے سے پاگل ہوا جا رہا تھا کہ کاش میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ میری نماز جنازہ پڑھ سکیں اور مجھے صحیح طرح سے دفنا سکیں۔ کاش میں انہیں دینی تعلیم اور دین اسلام کی کچھ باتیں ہی سکھا دی ہوتی، انہیں یہ تو سمجھا دیا ہوتا کہ والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تعالی نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اے خدا، مجھے معاف فرما۔